الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس الی آخر الآیہ۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے شروع ہوتا ہے، جس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اس کے ابتدائی کلمات تلک الرسل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں یہ عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جہاں اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اس کا دوسرا رخ فرمایا کہ ہاں ہم نے انہیں ایک دوسرے پر مختلف پہلوؤں سے فضیلت دی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، خلیل اللہ اور امام الناس کا منصب رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں کہ واحد انسان جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا اس زمین پر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منفرد فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور امام الناس ہیں، اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ وہ بڑے یکسو تھے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اور شرک کا کوئی شائبہ ان کی شخصیت میں نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں اس آیت میں ذکر ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور ان کی تائید فرمائی ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ جامع مقام اور تفصیلی تذکرہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ آیت نمبر 254 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک طویل سلسلہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا قرآن مجید کے اندر بیان۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، رہے کافر تو وہ انتہائی ظالم ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی سردار قرار دیا ہے، آیت الکرسی وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تذکرے میں یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف کروایا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ از خود زندہ ہے، یعنی میں اور آپ اور باقی جاندار اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حیات کی بنیاد پر زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ الحی ہے، خود زندہ ہے، اور باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کائنات موجود رہے، وہ رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ نو مور، تو پھر اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اپنی ذات میں وہ القیوم ہے، اور باقی پوری کائنات کے لیے وہ القیوم ہے۔ اب اس کی حیات، اس کی زندگی کو مزید کوالیفائی کیا گیا، یعنی غیر اللہ کی حیات کے مقابلے میں ہمیں نیند بھی آتی ہے اور اونگ بھی آتی ہے۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا تو ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، توحید میں ایک بہت بڑی دراڑ جو ہے وہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو موڑ نہیں سکتا، اور وہ جس کی بھی سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ پابند ہوگا ان کی سفارش کو قبول کرنے کا۔ تو دو کنڈیشنز کے ساتھ یہاں پر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ یعنی اگر تو سفارشی ڈائریکٹ دروازہ کھول کر افسر کے کمرے میں داخل ہو کر اور بغیر اجازت دیے اپنا مدعا سامنے رکھے تو پھر وہ تکڑا سفارشی ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے کہ پھر افسر اس کی بات مانے گا بھی صحیح، لیکن اگر کوئی سفارشی 2 گھنٹے تو پی اے کے پاس بیٹھا رہے اور پھر اندر جائے تو انتظار کرتا رہے کب صاحب کا موڈ ٹھیک ہو تو میں کچھ عرض کروں کہ سر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، تو وہ سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک امکان ہے کہ وہ افسر کے یا جج کے علم میں کوئی بات لائے کہ جو فائل آپ کو بتا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، تو ان دونوں کا یہاں تذکرہ کیا کہ کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کون اضافہ کر سکتا ہے، جبکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے ان فرنٹ آف دیم اس کو بھی، اور وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سارا علم ہے جو بھی ہم میں سے کسی کے پاس ہے، کسی کا کوئی اپنا علم نہیں ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا تخت، اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و برتر ہے، عظمت والا ہے۔ اس کے بعد ایک اصولی بات فرمائی کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے زندگی بھر جد و جہد کی۔ مکی زندگی میں آپ نے اس کے لیے وہ افراد نکالے اس معاشرے میں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھے، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور بنے۔ اور پھر مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی چند کام کرنے کے بعد اب باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کا کام شروع کر دیا، اور 8 مہمیں روانہ فرمائیں قریش کے خلاف، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ لڑنے کے لیے آئیں، اور پھر غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ لیکن مکہ مکرمہ کی فتح سے ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہوئی اور انسانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کریں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو مانیں۔ لیکن کسی شخص کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بات یہاں فرمائی گئی آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی، گمراہی سے ممیز ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی بھی طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے گویا ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ 3 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں جن میں کچھ ایب نارمل چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا کہ جب وہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیے گئے اس شکایت کے ساتھ کہ یہ آپ کو رب نہیں مانتا، آپ کو آقا نہیں مانتا، تو اس نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کون ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ تو اس نے جھٹ کہا، انا احیی و امیت، میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اور ثبوت کے طور پر ڈیمونسٹریٹ کیا۔ جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اسے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور دوسرے قیدی کے بارے میں کہا گردن اڑا دو اس کی، اور ثبوت کے طور پر پیش کیا، دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں۔ اب میرے جیسا کوئی کم علم اور کم فہم کوئی دائی ہوتا تو بحث کرنے لگ پڑتا کہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں تھا، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا
کہ اپنا مدعا واضح کرنا، ٹو میک ہز پوائنٹ، اس کے وہ بڑے ماہر تھے. اور کچھ طبیعت کی میرے اندر ظرافت بھی تھی کہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں وہ اپنا مدعا واضح کر دیتے تھے. تو لہذا انہوں نے فوراً ایک دوسری دلیل دی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور اگر سورج تیرے حکم سے نکلتا ہے تو اس کو پھر مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر یہ سن کر حیران رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو ریفارمرز ہیں ان میں سے ایک ہیں، مجدد. ان کا گزر ہوا فلسطین کے پاس سے، جبکہ فلسطین جو تھا اجڑا پڑا تھا اور تمام جو مکانات تھے وہ اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے. تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ بھلا اس بستی کو اس کے بالکل منہدم ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثا، پھر انہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا. قال کم لبثت، اور پوچھا تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے. تو انہوں نے عرض کی کہ لبثت یومن او بعد یوم، دن بھر یا دن کا بھی کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو. دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو جو ان کے ٹفن میں تھا کہ وہ بسا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو. اب گدھا کیا تھا، اس کی ہڈیوں کا صرف پنجر پڑا ہوا تھا اور گوشت وغیرہ سب اس سے گل چکا ہوا تھا اور کھایا جا چکا تھا. تو ان کے دیکھتے دیکھتے وہ گدھا جو تھا اس کا پنجر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر گوشت چڑھ گیا اور پھر وہ ایک زندہ گدھا بن گیا. وانظر الی حمارک، دیکھو اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور یہ ہم نے اس لیے دکھایا ہے تمہیں تاکہ ہم تجھے بنا دے لوگوں کے لیے ایک نشانی. اور وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور کیسے انہیں گوشت پہناتے ہیں. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہو گئی یہ بات، یعنی ایمان تو ہر مسلمان کا پہلے سے ہوتا ہے، لیکن ایمان ہونے کے باوجود جو شعوری سطح پر انسان کی وہ بات نہیں ہوتی کہ انسان پورے یقین کے ساتھ یہ مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کیا، انہیں یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 100 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے اور اس گدھے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے. تو پھر انہوں نے ریفارمیٹو کام کیا بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر دوبارہ فلسطین کو آباد کیا. تیسرا واقعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ربا ذرا مجھے دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم تم مانتے نہیں اس کو. قال بلا، فرمایا عرض کی کہ میں مانتا تو ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا 4 پرندے لو اور اچھی طرح ان کو پہچان لو، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا دو، اور پھر اس ملے جلے گوشت کے 4 ٹکڑے 4 پہاڑیوں پر سامنے جا کر رکھ دو، اور پھر آواز دو پرندوں کو، اپنی طرف بلاؤ، تو وہ 4 پرندے زندہ ہو کر ذبح ہونے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد تمہاری طرف اڑتے ہوئے آ جائیں گے. اب بعض لوگوں نے قرار دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو خاص طور پر احادیث کے منکر ہیں اور معجزات کے منکر ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ پرندوں کو 4 مختلف جگہوں پر پہلے پوری طرح مانوس کر کے اور پھر 4 پہاڑیوں پر جا کے پرندوں کو بٹھایا تھا اور بلایا تھا اور چلے آئے تھے. یہ کون سی خاص بات ہے؟ یہ سب کے سب کبوتر باز جو ہے ہمارے ہاں، وہ اپنے پرندوں کے لیے، اپنے کبوتروں کے لیے ایک سیٹی بجاتے ہیں تو ان کے کبوتر جو ہیں وہ فرلانگ دور جگہ سے بھی وہ اپنے مالک کی آواز سن کر، اس کی سیٹی کی آواز سن پر جھٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. تو یہاں پر تو اصل میں معجزہ جو تھا اس کا بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین پیدا کیا ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور یوں زندہ کر سکتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہیں اگر کوئی پودا اگا ہوا ہے تو کوئی کاربن کا ایٹم جو ہے وہ کل انسان کے اندر تھا، اور پھر ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ وہاں جو 7 پھلدار درخت لگا ہوا ہو اس کے اندر چلا جائے، اور پھر اسے کوئی دوسرا انسان کھائے تو وہ اسے اس کے جسم کا جز بن جائے۔ اسی طرح ہم جو سانس لیتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص سانس لیتا ہے تو آکسیجن انہیل کرتا ہے، ہوا کو انہیل کرتا ہے جس میں آکسیجن بھی ہوتی ہے، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے جو ایٹمز ہیں وہ ہمارے اندر آتے جاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے کہ یہ سارے ایٹم جو ہیں وہ گڈمڈ ہوئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنا حکم دے گا تو پھر سب کے سب مردے جو ہیں اپنے انڈیویجول تشخص کے ساتھ اثر نو زندہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں جو ہدایات شروع ہوئیں تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دانہ ہو کہ جو اگایا جائے اور پھر اس میں سے 7 چھلیاں نکلیں اور ہر چھلی میں 100 دانے ہوں، تو گویا 701 سے 700 بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی نیکی کو قبول کرے گا تو اس کو یعنی ملٹیپل ٹائمز جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کو بڑھا دے گا، اور 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ گنا جو ہے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات فرمائی کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ واقعتاً اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہ تو اس خرچ کیے ہوئے مال کا احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی مال وصول کرنے والوں کی تذلیل کرتے ہیں یا انہیں کوئی اذیت دیتے ہیں زبانی یا جسمانی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جو مال دے گا کسی کو، کسی پر خرچ کرے گا اور پھر احسان جتلا کر یا اس کی تذلیل کر کے اپنے اس عمل کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا، قیامت کے دن اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو واقعتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کریں گے تو ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ تو وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن ماضی کا ہوتا ہے، غم۔ قول معروف و مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ نے سائلوں کا بھی حق بیان کر دیا، اور جو غرباء و مساکین ہیں ان کو تو عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ حقدار ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، لیکن ہر وقت انسان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، لیکن مانگنے والا، تقاضا کرنے والا، ایکسپیکٹ کرنے والا جو ہے وہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس وقت ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے یا دینے کی حیثیت نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ دینی چاہیے کہ بھائی تمہارا مجھ پر حق تو ہے، I'm sorry I'm not giving you what you deserve۔ اور اچھی بات، اچھے کلمات کے ساتھ اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ اچھی بات اور معافی مانگنا بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے بے ادبی ہو، گستاخی ہو، یا اس کو کوئی اذیت ناک بات کہی جائے۔ اس کے بعد فرمایا اسی بات کو پھر دوبارہ دہرایا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ نہ کیا کرو، باطل نہ کیا کرو، بیکار نہ بنا دیا کرو، احسان جتلا کر اور اذیت والی بات کہہ کر، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ مال اس کو قیامت کے دن واپس لوٹایا جائے گا، تو اس کی مثال ایسے ہے کا مثل صفوان علیہ تراب، کہ جیسے کوئی چٹان ہو، کوئی پتھر ہو جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس میں کوئی چیز بوئی جائے
اور اس پر جب تیز مینہ برسے گا تو وہ ساری مٹی جو ہے اس تیز مینہ سے بہہ جائے گی اور جو فصل وہاں پر بوئی ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لہذا وہ اپنی کمائی میں سے قیامت کے دن کچھ بھی نہ پائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور وتثبیتا من انفسہم، خلوص نیت کے ساتھ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی باغ ہو ایک بلند سطح پر، اصابہ وابل فآتت اکلھا ضعفین، اور جب زوردار مینہ برسے تو اس کی پروڈیوس دگنی ہو جائے، فإن لم یصبھا وابل فطل، اور تیز بارش نہ بھی پڑے، تھوڑی سی فوار بھی پڑ جائے تو وہ بھی خوب رنگ لاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے وہ بھی اس پر بالکل کھلے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کوئی بات، کوئی کام کس نیت سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈراتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مسکین ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی فحشاء اس کو دونوں معنوں میں لیجئے کہ بڑے گناہوں کو بھی فواحش سے کہا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ بے حیائی کے کاموں کو بھی فحاشی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب انسان وہ تنگ دست ہو جاتا ہے یا اس پر مال کی حرص سوار ہو جائے تو پھر انسان بے حیائی کی تمام حدیں بھی پھلانگ جاتا ہے۔ تو شیطان تم میں فقیری اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا، من ہو اپنی جانب سے، وفضلاً اور اپنی مہربانی کا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ فرمایا یوت الحکمت من یشاء، یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 269 یوت الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے، وزڈم عطا فرماتا ہے۔ ومن یوت الحکمت، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو تو بڑا خیر عطا کر دیا گیا، ہائیسٹ گڈ مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینا، صدقات و خیرات نکالنا، اس کی ایک بڑی اہم مد کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 273 میں۔ وہ کیا ہے؟ للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اپنے مال تم خرچ کرو ان فقراء پر بھی کہ جو اللہ کے راستے میں گر جائیں، یعنی اللہ کے دین کی جد و جہد میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیموں تعلم میں اتنے محو ہو گئے کہ وہ اپنی معاشی جد و جہد نہیں کر سکے، یا انہوں نے معاشی جد و جہد کو کم ٹائم دیا اور بس ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ کرتے ہوئے وہ دین کی خدمت میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن انہوں نے سب کچھ لگا دیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب چونکہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے اور سوال نہیں کرتے کسی کے سامنے، لہذا ایک کم عقل آدمی، جاہل آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، حالانکہ تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، غور سے اگر انہیں دیکھو گے کہ یہ تنگ دست ہیں، اور بعض اوقات تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بھوکے بھی ہیں، تو انہوں نے تو مانگنا نہیں، لہذا مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ خاص طور پر دین کے وہ خادم کہ جو اپنی معاشی دوڑ دھوپ نہ کرتے ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو اس کام کے لیے، تو وہ اپنے صدقات و خیرات میں انہیں بھی یاد رکھیں۔ اور فرمایا آخر میں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اچھا، کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے سفید پوش اور عزت والے لوگ ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں،
لہذا آپ اگر سب کے سامنے انہیں کوئی خدمت ان کی کریں گے یا انہیں کچھ دیں گے تو وہ شاید قبول نہیں کریں گے. چپکے سے تنہائی میں جا کر انہیں ان کا شکریہ ادا کر کے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا اگر آپ میرا یہ ہدیہ قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا اجر محفوظ ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اس کے بعد پھر یہ سارا کا سارا معاملہ صدقات و خیرات کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور سود اور کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ انٹر ہونا، یہ سرپلس کا ایشو ہے. یعنی جس آدمی کے پاس اپنی ضروریات سے زائد کچھ ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، جن کے پاس نہیں ہے انہیں دے دو. اس سے کمتر کیا ہے کہ ان کو قرض دے دو کہ بھئی جب سہولت ہو واپس کر دینا، نہ واپس کر سکو چلو کوئی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ اسے قرض حسنہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پر ایک جائز چیز ہے، وہ کیا ہے کہ تم کسی اور کے کاروبار میں سلیپنگ پارٹنرز کی حیثیت سے شریک ہو جاؤ. محنت وہ کرے اور تمہیں گھر بیٹھے ہوئے نفع ملتا رہے. نفع ہو تو نفع ملے، نقصان ہو تو نقصان میں شریک ہو جاؤ. یہ جائز ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے. وہ کیا ہے کہ تم اپنا مال سود پر کسی کو دے دو. اب یہ پورا رکوع جو ہے یہ سود کے بارے میں آ رہا ہے. فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یعنی جو مال کے دیوانے ہوتے ہیں واقعتاً ان کی یہی کیفیت ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، خواہ انہوں نے کتنا ہی میک اپ کیا ہوا ہو، لیکن جب آپ ان کے کریکٹر کو ڈیپلی دیکھیں گے، ان کی لین دین کو دیکھیں گے تو واقعتاً ایسا معلوم ہوگا کہ وہ مال کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ سودا بیچنا، تجارت بھی تو سود سے مشابہ ہے. آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ایک آدمی کے پاس 10 ملین تھے، اس نے ایک گھر بنایا اور وہ کرائے پہ دے دیا. دوسرے نے، اس کے پاس بھی 10 ملین تھے، 1 کروڑ روپیہ تھا، اور اس نے وہ بینک میں جمع کرا دیا اور وہ ہر مہینے اس سے نفع حاصل کرنے لگا. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جیسے تو ہیں، ایک حلال ایک حرام کیسے ہے؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 جزء، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا، ان میں سے سب سے ہلکا بھی ایسے ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نیچے آئیے. ایک مسلمان نوجوان ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کی ایک جوان بہن بھی ہے. وہ اپنے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے بھی وہ رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. کئی پروپوزل آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے. کبھی بھی مسلمان نوجوان یہ نہیں سوچتا کہ کیوں نہ ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں، بہن بھائی. کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بہن سے شادی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، الی آخر الآیہ. یہ سب قرآن مجید نے حرام کر دی ہیں. حالانکہ اگر وہ غور کرے تو وہ کوئی ایک بھی فرق نہیں بتا سکتا سوائے حلت و حرمت کے بیوی اور بہن کے درمیان. آج کل شادی کی جاتی ہے ذرا انڈرسٹینڈنگ کے بعد، اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈیٹنگ ہوتی ہے. یہاں ڈیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. 25 سال ایک ہی گھر میں دونوں نے گزارے ہیں، ان دونوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اور پھر شادی کی جاتی ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ دونوں شادی کر لیں تو کیا اولاد حاصل نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. لیکن وہ کیوں ایسا نہیں سوچتا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ بہن سے شادی کرنا
حرام ہے۔ وہاں مسلمان سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں آرگو کرتا ہے کہ دیکھیے یہ سود حرام کیسے ہے اور کاروبار جائز کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا ایک بندہ مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سود حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو بھی بعد آ گیا اس کے بعد کہ اس کے پاس نصیحت پہنچ گئی تو جو کچھ ہو چکا وہ اسی کا ہے، اب وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور باقی معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ہاں جو حکم آنے کے بعد، حرمت کے اعلان کے بعد بھی وہ کام دوبارہ کریں تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 378 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل زر تمہارے ہی رہیں گے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی کی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا 39واں رکوع، یہ 2 آیات پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کی پہلی آیت قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ قرض کے لین دین کے بارے میں یہ پوری آیت ہے کہ جب بھی تم کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو کسی مقصود مدت کے لیے تو اس کو لازماً بلیک اینڈ وائٹ میں تحریر کیا کرو، اور پھر ساری کی ساری اسی کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں کہ گواہ بنایا کرو، اور گواہی دینے والا جو ہے وہ بھی ٹھیک گواہی دے، اور لکھنے والا جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ لکھے، کسی طرفداری کا معاملہ نہ کرے۔ اور دوسری آیت میں پھر رہن کا ذکر ہے، اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو پھر رہن رکھ دو کوئی چیز، اور پھر جب تم قرض واپس کرو تو تمہیں وہ چیز جو ہے وہ واپس مل جائے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بہت گلوریس ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا، تم سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، یہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو معراج کی رات عطا کیا گیا۔ آخری آیت جو ہے وہ ایک بڑے بنیادی اصول اور ایک بہت بڑی ریلیف کو بیان کرتے ہوئے پھر کچھ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا، جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اب یہ وسعت جو ہے یہ بہت بذات خود ایک بہت وسعت کا حامل ہے کہ نمبر کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، اور ٹائمنگز کے اعتبار سے، یعنی ایک ہی عمل جو ہے کسی وقت بڑا آسان ہوتا ہے اور وہی عمل کسی وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ہے، وہ ان تمام سرکمسٹانسز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہے، کن حالات میں کیا، کتنے خلوص کے ساتھ کیا، کتنی کوانٹٹی میں کیا، کتنے نمبر میں کیا، یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس وسعت کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق اس کو ملے گا
جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور اس پر وبال آئے گا اس کی اپنی ہی کمائی کا، کسی اور کا گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا، اور اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوانا اسرن کوئی ایسا بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تم نے اٹھوایا تھا ہم سے پہلوں سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے ہمارے رب مت اٹھوانا ہم سے وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمانا، یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی انگریزی میں ہماری خامیوں کوتاہیوں کو اگنور کرنا۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا، forgive کرنا، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اور غزوہ احد کا تبصرہ بھی آپ کو اسی صورت کے اندر ملے گا۔ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، جبکہ غزوہ بدر پر تبصرہ سورۃ انفال کے اندر ملے گا آپ کو 9ویں اور 10ویں پارے میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ از خود زندہ اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین میں کوئی شے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کوئی دو انسان 100% آئیڈینٹیکل نہیں ہے، یعنی ہمارے یہ پوروں کے نشان جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہاں تک کہ یعنی رائٹ تھم اور لیفٹ تھم ان دونوں کے نشانات بھی نہیں ملتے، اور کوئی دو انسانوں کے یہ نشانات ایک جیسے ہیں۔ اتنی سی جگہ ہے اور اس میں یہ ویرائٹی پروڈیوس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور اتنی سی جگہ پر سب کی دو آنکھیں ہیں، ایک پیشانی ہے، ایک ناک ہے، دو گال ہیں، دو کان ہیں، اور ایک منہ ہے دو ہونٹوں کے ساتھ، اور ایک ٹھوڑی ہے، لیکن کوئی دو انسان جو ہیں وہ 100% آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ ٹوئنز ہوتے ہیں، دوسرے گھر سے باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی آئیڈینٹیکل شکلیں ہوتی ہیں ان کی، لیکن گھر والوں کو کبھی ان دونوں کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 100% آئیڈینٹیکل وہ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست آل مائٹی حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، منہ آیات محکمات، اس میں محکم آیتیں بھی ہیں، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل جڑ اور بنیاد ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ آیات ہیں، ایلیگوریکل آیات ہیں کہ جو کنفیوز ہوتی ہیں، جن کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، اور اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہ آیات کی قرآن مجید میں سے، فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی جو مشکل آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں، ان کا تو چھوڑیے، میں سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے اصحاب کہف کا اور ان کے کتے کا۔ اب جہاں تک اصل ایسنس کا تعلق ہے، وہ اشخاص 3 ہوں، 5 ہوں، 8 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، اس سے اس ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا تحقیق کا موضوع ہو سکتا ہے کہ تلاش کیا جائے اور ریفرنسز دیکھے جائیں اور لائبریرین کھنگالی جائیں اور طے کیا جائے کہ وہ کتنے آدمی تھے، جبکہ جو اصل ہدایت ہے وہ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سے زائد سلائے رکھا،
اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ ڈیپتھ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو دل والے ہی، سینسیبل لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر مزید وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بہت ہی اہم آیات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت غیر اہم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے میں کم سے کم میری حد تک یہ آیت بڑی فیصلہ کن ثابت ہوئی کہ اس آیت میں انسانوں، خاص طور پر مردوں کی جو خواہشات ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ what attracts men، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، پرکشش بنائی گئیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، چونکہ مقابلے میں عورتوں کا ذکر ہے لہذا میں نے اسی لیے کہا کہ خاص طور پر مردوں کے لیے کہ اس آیت کو سامنے لکھ لیں اور اپنے گریبان میں جھانکتے جائیں اور دنیا کا ایک سروے کنڈکٹ کریں۔ آپ کو سب سے زیادہ جو مردوں کی موومنٹس ہیں وہ وومن اورینٹڈ نظر آئیں گی، اور یہاں بھی ٹاپ آف دا لسٹ عورتوں کا ذکر ہے۔ یعنی جو ان ایڈورٹنٹ موومنٹس ہیں، غیر شعوری جو حرکتیں ہیں مرد کی، وہ سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہیں، اور جو بھی کانشیس اس کی موومنٹس ہیں شعوری، وہ اپنے بیٹوں کے لیے ہیں، ان کا مستقبل بنانے کے لیے، انہیں کمفرٹ فراہم کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد مرد کا ویک پوائنٹ بینک بیلنس ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، عمدہ نسل کے گھوڑے یعنی اچھی سواری، برانڈڈ رائڈ۔ اور یہ بھی مرد کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں اور اس نے مہران کار خریدی ہے، اس کے پاس 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو وہ کلٹس ضرور خریدے گا، اور 4 پیسے آئیں گے تو کرولا ضرور خریدے گا۔ کہ کیا ہے؟ برانڈڈ رائڈ جو ہے یہ بھی مرد کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی، کاروباری حضرات ہوں یا مل اونرز ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی فارم ہاؤس بناتے ہیں۔ جو زمیندار اور جاگیردار ہیں وہ تو شروع سے فارمنگ کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، لیکن بوڑھے ہو کر کاروباری حضرات اور انڈسٹریلسٹ بھی فارم ہاؤس بناتے ہیں اور وہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغ لگاتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت تصویر ہے انسان کی، اور یہ تصویر انسان کا بنانے والا اس کا رب ہی کھینچ سکتا ہے جس کو اس کے انز اینڈ آؤٹ کا سب کا پتہ ہو۔ واللہ عندہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا میں برتنے کے سامان ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، یعنی یہ تو دنیا میں برتنے کے سامان تھے، تو کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ اچھا؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ کون ہیں؟ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور دست بستہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخششیں معافیاں مانگنے والے۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت آئی،
آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم، اور اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا اسلام سے اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، بغیم بینہم، صرف ضد کی وجہ سے۔ اس کے بعد بڑا گلوریس مقام ہے، بہت ہی پرہیبت، آیت نمبر 25، 26 اور 27، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسا ہوگا وہ دن کہ جب ہم جمع کریں گے ان سب کو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور پورا پورا ادا کر دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت اور غلبہ عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت اور مغلوبیت سے دوچار کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص جو کچھ بھی اس نے خیر کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی۔ اس کے بعد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، آیت نمبر 31 ہے، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ عمران حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا نام تھا، اور آل عمران اس سورت کا نام ہے، گویا یہ سورت حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اب ان کی جو عظمت ہے حضرت مریم سلام علیہا کی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، چونکہ اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ان کی پیدائش کا ذکر، کیونکہ وہ ایک بڑی منفرد پیدائش تھی ان کی کہ وہ بن باپ کے پیدا کیے گئے، اب اس کا تذکرہ آنے والا ہے، تو سب سے پہلے ایک تمہیدی آیت آ رہی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چن لیا آدم کو، نوح کو، اور ابراہیم کی اولاد کو، اور عمران کی اولاد کو، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی انی نذرت لک فی بطنی محررا، ربا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اس کو آزاد رکھوں گی دنیا کے جھمیلوں سے، فتقبل منی، تو میری نظر قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور جو کچھ بھی پیدا ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی معلوم تھا، تو کہنے لگی، او ربا میں تو لڑکی کو جنم دے دیا ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں ہوتا ہے۔ اس پر تبصرہ کیا گیا، لیس الذکر کالانثیٰ، کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے۔ اور حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اے میرے رب میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پروٹیکشن میں دیتی ہوں۔ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، قبول فرما لی مریم کی والدہ کی دعا بہت خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو اچھی پرورش سے گزارا، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کا کفیل حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا جو خالو تھے حضرت مریم کے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب اس پوری مسجد میں، پورے ہیکل میں واحد لڑکی تھی جو
پریسٹ کی حیثیت سے وہاں پر رہتی تھی، جس نے وقف کی ہوئی تھی زندگی، باقی سب کیا تھے؟ باقی پادری مرد تھے۔ تو ان کو ایک علیحدہ حصہ دیا گیا تھا، جو لاکڈ رہتا تھا، اس کی چابی صرف حضرت زکریہ کے پاس ہوتی تھی، اور حضرت زکریہ روزانہ جا کر بچی کی خیریت بھی دریافت کرتے اور ان کی تربیت بھی فرماتے۔ ہر مرتبہ جب وہ حضرت مریم کے چیمبر میں جاتے، وہاں پر تازہ پھل پڑا ہوا پاتے، تو ایک دن کہنے لگے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو بڑی شوخی کے ساتھ حضرت مریم نے حضرت زکریہ سے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اس لیے کہ حضرت زکریہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور جو نبی کی تعلیمات یہی سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی شوخی کے ساتھ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریہ کو خیال آیا، اس وقت تک وہ بے اولاد تھے، کہ جو اس بچی کو اس بند کمرے میں تازہ پھل پہنچا سکتا ہے، وہ تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، تو ربا مجھے بھی اپنے پاس، یعنی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کیا ہے کہ ان کی بیوی بانجھ ہے جوانی سے ہی، اور اب وہ خود بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اب اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے نے آ کر انہیں پکارا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے چیمبر کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور وہ سردار ہوگا اور انتہائی پاک باز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ تو حضرت زکریہ نے، یعنی وہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا اس پارے کے آغاز میں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، لہذا حضرت زکریہ نے بھی سوال کیا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ قال، فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یعنی حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، یا حضرت جبرائیل پوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے، یا عزت کے ساتھ، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن ایک کو بھی ہم السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم ہی کہتے ہیں، السلام علیکہ عام طور پر نہیں کہتے، اگرچہ کہا جا سکتا ہے اور بعض دفعہ کہا بھی جاتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے، اور تمہیں منتخب کیا ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی ہم آپ کو یہ خبریں وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ جب ہیکل کے مسجد کے سارے جو واعظین تھے اور پریسٹ تھے، وہ قرے ڈال رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے قرآن ڈالنے کے لیے، کہ ہر شخص جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بچی ہے بڑی خاص بچی، لہذا ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس کا مربی بنوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت زکریہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک ورڈکٹ کی، ایک کلمے کی، ایک حکم کی، یعنی یہ بیٹے کی جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے آئے گا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا، وہ بڑا بابرو ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اللہ تعالیٰ کے مقرب یعنی خاص کیے ہوئے بندوں میں سے ہوگا۔ وہ پنگھوڑے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ حضرت مریم کے پاؤں تلے سے اب زمین نکل گئی، یعنی جب حضرت زکریہ نے پوچھا تھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، تو بڑی شوخی سے کہا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، پتہ نہیں آپ کو۔ لیکن اب جب
بیٹے کی خوشخبری دی حضرت جبرائیل نے آ کر، تو پھر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، حیران ہو گیا، کہنے لگی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال، حضرت جبرائیل نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جایا کرتا ہے، کن فیکون۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ پھر وہ کیا کیا کارنامے سر انجام دیں گے، کون کون سی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں گی۔ پھر اس ساری بات کو کنکلوڈ کیا آیت نمبر 51 میں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ساری جو معجزات دکھا کر وہ لوگوں سے کہیں گے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، بس تم اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، بس پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کو بن باپ کے پیدا کر دیا، خلقہ من تراب، انہوں نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، اور پھر اس سے کہا ہو جا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک زندہ انسان بن گئے۔ الحق من ربک، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ تیرے رب کی طرف سے سچا واقعہ ہے، فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ نجران عیسائیوں کا علاقہ تھا یمن میں، یہاں سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ڈی بریف کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کے بارے میں۔ اب جو ان کے ساتھ ڈائلاگ ہے اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، آؤ ہم ایک ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور یہ کہ آؤ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور نہ ہی کسی کو اللہ کا شریک بنائیں، اور اللہ کے سوا نہ ہی ہم کو رب قرار دیں، رب قرار دیں ایک دوسرے کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر نبی اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہنا گواہی دو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک کامن شخصیت ہیں عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، تو لہذا کہا گیا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ اہل کتاب حضرت ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئیں، کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو ایسی باتوں میں تو تم جھگڑا ہی کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہے، فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اہل کتاب نے، خاص طور پر یہود نے، مسلمانوں کی ساکھ توڑنے کے لیے کہ جو بھی ایک دفعہ مسلمان ہو جائے پھر اس کی کھال بھی ادھیڑ دو تو وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا، اس ساکھ کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک بندوبست کیا کہ کچھ لوگ تیار کیے کہ صبح کو ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دن بھر گزارو اور شام کو اسلام سے پھر جاؤ اور کہو کہ ہم اندر سے دیکھا ہے یا کچھ بھی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ کیا آیت نمبر 72 میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر مزید جو انہوں نے انسٹرکشن دی اپنے ان چیلوں کو وہ کیا تھی، لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، مت ایمان لانا، مت ٹرسٹ کرنا مگر اس پر جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔
یعنی تعصب کے ساتھ، دوسرے کی بات بھی تعصب کے ساتھ سنو کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، لہذا نہ اس کی بات کی تصدیق کرنی ہے اور نہ اس کی بات ماننی ہے، نہ اس کی پیروی کرنی ہے۔ پھر اعلان کیا قل ان الہدی ھدی اللہ، اعلان کر دو کہ بے شک رہنمائی تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، ان یؤتی احدکم مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہ نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی ہی کسی اور کو ملے گی۔ درمیان میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہہ کر پھر درمیان میں وہ جو قول تھا یہودیوں کے سرداروں کا، اس کو بیچ میں لے آئے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی بات کی تصدیق کر بیٹھو اور قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف آرگو کرے اللہ کی عدالت میں۔ پھر اہل کتاب میں سے دو گروہ جو ہیں یہودی اور نصارہ، اب ان دونوں کا ایک خاص فرق یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ من اہل الکتاب ان تامنہ بقنطار یودیہ الیک، کہ اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کو ایک خزانے کا امین بنا دو، ان کا ایک خزانے کے سلسلے میں ان پر ٹرسٹ کرو، یودیہ الیک، وہ تمہیں لوٹائیں گے۔ ومنہم من ان تامنہ بدینار، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ خواہ ان کے پاس تم 1 دینار امانت رکھو، لا یودیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے تم ان کے سر پہ جا کے سوار ہی ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ ان کا تصور ہے، وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ سارے جو اخلاقی کردار ہے کہ دیانتداری اور سچائی کے ساتھ پیش آنا اور اچھا اخلاق رکھنا، یہ اہل کتاب کے لیے ہے، اور جو غیر اہل کتاب ہیں، امیین ہیں، ان کا تمہارے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ان کے ہاں پایا جاتی ہے بات کہ جو زنا کی حرمت کا حکم ہے وہ بھی کسی یہودی عورت کے ساتھ زنا کا ہے، غیر یہودی عورت جو ہے اس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں۔ جو دیانتداری کے اور امانت داری کا حکم ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، کسی غیر یہودی کا، کسی امی کا آپ سارا کا سال مال آپ ہڑپ کر جائیں تو بھی آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ بلا من اوفا بعہدہ، ہاں جو شخص اپنے وعدے کو ایفا کرے گا، واتقا، اور اللہ سے ڈرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازے اور پھر وہ یہ کہے کہ کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک معاہدہ ہے، اس کا ذکر ہے، میثاق نبیین اس کو کہتے ہیں، کہ جب تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اور لازماً اس رسول کی مدد کرو گے، اس نبی کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لے کر پوچھا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بناتے ہو، اس کو ضامن بناتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ یس ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 83 میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے خوشی سے یا زبردستی اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہتھیار ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی فرما بردار ہے، یعنی لفظ اسلم اسلام استعمال ہو رہا ہے کہ جو اسلام سے فعل ماضی ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔
قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور پیغمبروں کو ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم نبیوں کے درمیان کسی کی ڈسکریمنیشن یا توہین نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مسلمان یعنی فرما بردار ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ تیسرے پارے کا اختتام آیت نمبر 91 پر ہوتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، تو ان سے زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیہ کرنا چاہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔